سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے ساتھ ان کے بیٹوں کی گفتگو کی جو عمران خان نے جیل سے ان کے ساتھ کی۔ عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات عید کے موقع پر نہیں ہو سکی، نہ ہی ان کے خاندان کے ساتھ، نہ ہی ان کے وکلاء کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ، جبکہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کی طرف سے شدید اعتراضات کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ میرے بیٹوں کو پاکستان کا ویزا نہیں دیا جا رہا، اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ان بیٹوں کی ملاقات بلکہ گفتگو کروائی جا رہی ہے۔ اس پر شہباز شریف صاحب تو کچھ نہیں بولے، لیکن عطا تارڑ وزیر اطلاعات ان کی طرف سے کہا گیا کہ عید پر عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی ملاقات بلکہ گفتگو کروا دی جائے گی، یہ ان کی طرف سے کہا گیا عطا تارڑ کی طرف سے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس نئی کوپ کے ذریعے وہ پاکستان آ سکتے ہیں، جبکہ جمائمہ خان کی طرف سے اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نئی کوپ پر وہ پاکستان آ جائیں، اس سے برطانوی ویزا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا برطانوی تحفظ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور ان کے ساتھ جس طرح سے چاہے جو بھی چاہے سلوک کر لیا جائے، یہ جمائمہ خان کی طرف سے کہا گیا۔ اسے یہی نظر آتا ہے کہ ہماری حکومت تارڑ صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ نئی کوپ ان کے پاس موجود ہے، جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ پاکستان آ سکتا ہے، اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسی پیشکش ان کی طرف سے کیوں کر دی گئی؟ ان کے کئی لیڈروں کی طرف سے پہلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے تو اگر انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہرحال جس طرح سے عطا تارڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کے بیٹوں کی عمران خان کے ساتھ عید پر بات کروا دی جائے گی، اور وہ بات کروا دی گئی۔ اب یہ پریس ریلیز کہہ لیجئے یا بیان کہہ لیجئے جیل حکام کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں نے اپنے باپ سلیمان اور قاسم نے 25 سے 30 منٹ تک بات کی۔ ذرائع کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں نے اپنے باپ سے ان کی صحت دریافت کی، اور عمران خان بھی ان کے ساتھ بات کر کے بڑے خوش ہوئے۔ عمران خان کی آنکھ کی کیا صورتحال ہے اور عمران خان کی صحت کیسی ہے، عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی بات باہر نہیں آ سکی۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے ایسی بات نہ کی جا رہی ہو جیسے عمران خان کے لیے کل پھر اسی طرح کی مشکلات پیش آ جائیں جس طرح سے ماضی میں ایسی ملاقاتوں کے بعد، ایسی گفتگو کے بعد جو باہر آتی تھیں، جس پر ٹویٹ بھی کیے جاتے تھے، جس پر اخباری پریس کانفرنسیں بھی ہوتی تھی، جس پر میڈیا میں بھی بات ہوا کرتی تھی، اور عمران خان کے لیے وہ مشکلات کا باعث بنا کرتی تھی۔ باقی عمران خان کو جیل میں نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیل حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی معاملات کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ اس وجہ کو حیران کو نہیں قرار دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو محض اس لیے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکی کہ وہاں پہ جیل کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ عید کی نماز کی اجازت کے حوالے سے تحریک انصاف کے کوٹ لکھپت میں قید لیڈروں کی طرف سے ایک خط لکھا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں شیخ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید نے جیل میں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت کے لیے جیل سپرڈنٹ کو باضابطہ درخواست دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ ان کی قید کے دوران تیسری عید ہے، تیسری چھوٹی عید ہے اور تیسری ہی آئندہ بڑی عید ہوگی، مگر انہیں تاحال نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مذہبی فریضے کی ادائیگی سے روکنا غیر آئینی عمل ہے۔ عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کو اجتماعی نماز عید ادا کرنے کی اجازت دی جائے تو اس حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ ان لوگوں کو نماز عید ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا پھر پہلے کی طرح ان پر پابندی لگی رہی۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران کی ایٹمی تنصیبات جو نطنز میں موجود ہیں ان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے بعد میں کہا گیا کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، لا علمی کا اظہار کیا گیا، گویا امریکہ کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اگر اسرائیل کی بات مان لی جائے کہ جواب میں ایران کی طرف سے بھی اسرائیل کے ایٹمی جوہری پروگرام پر حملہ کیا گیا جو اسرائیل کے شہر ڈیمونا میں واقع ہے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا جیسا کہ ایران کی طرف سے کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ نطنز میں ہونے والے حملے کا جواب ہے۔ نہ صرف ڈیمونا پر حملہ کیا گیا بلکہ اوراد پر بھی حملہ کیا گیا۔ یہ
آج کا سب سے بڑا ہلاکتوں کے حوالے سے حملہ مانا جا رہا ہے۔ ڈیمونا اور ایراد پر ہونے والے حملوں میں 6 اسرائیلی مارے گئے جبکہ 50 کے زخمی ہونے کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ ایران کے شہر نتنز میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے جواب میں ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے صہیونی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایران کی جانب سے داغا گیا میزائل جنوبی اسرائیل کے شہر ڈیمونا پر آ گرا جہاں ملک کی حساس جوہری تحقیقاتی تنصیب واقع ہے، جس کے بعد علاقے میں خوف ہراس پھیل گیا۔ اسرائیلی طبی حکام کے مطابق حملے میں کم از کم یہاں پہ 39 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ میزائل ایک عمارت پر براہ راست گرا جیسے عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور ارد گرد کا علاقہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ یہ واقعہ صحرائے نیگیو میں پیش آیا جہاں ڈیمونا کی اہم جوہری تنصیب موجود ہے۔ ان دونوں مقامات پر حملوں کے بعد شدید تباہی کی فوٹیج باہر آ رہی ہیں، دنیا کو دکھائی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے جاری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تیز رفتار شے آسمان سے زمین کی جانب گرتی ہے اور زوردار دھماکے کے ساتھ شہر میں جا ٹکراتی ہے، جبکہ پولیس نے بھی ایک عمارت کی دیوار میں بڑا شگاف پڑنے کی تصاویر جاری کی ہیں۔ میڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹر موجود ہیں، یہاں پہ کوئی بھی انٹرسیپٹر نظر نہیں آیا۔ ایران کی طرف سے قطر کی غیر تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا جس میں سے بتایا گیا ہے کہ 17% مکمل تباہی ہو گئی اور اگلے 5 سال تک 20 ارب ڈالر کا نقصان قطر کو ہوتا رہے گا۔ قطر نے اس پر ایران کے 2 سفارتکاروں کو نکال دیا تھا، غیر پسندیدہ عناصر قرار دے کے ان کو اپنے ملک سے چلے جانے کا کہا تھا۔ اب سعودی عرب کی طرف سے 5 سفارتکاروں کو نکال دیا گیا، ان میں 2 فوجی اتاشی بھی شامل ہیں۔ روز قبل 19 مارچ 2026 کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے شیعہ علماء کے ساتھ ملاقات کی گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ کنٹروورسیز بھی جنم لے رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو ایران کے خیر خواہ ہیں وہ ایران چلے جائیں۔ ایسی کوئی خبر تو سامنے نہیں آئی تھی، لیکن کچھ علماء کی طرف سے جو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے ان کی طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، اور پھر مخالفین تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آواز کو اوپر تک لے جاتے ہیں، کس طرح سے مخالفت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تھوڑی نے علماء کرام کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اتحاد کو مضبوط کریں اور اتحاد پسندی کا مقابلہ کریں، مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے ڈھانچے کے خاتمے کے لیے درست اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس حوالے سے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ بہت کم بات کر رہے ہیں، جبکہ جو وہاں پہ نہیں تھے ان کی طرف سے زیادہ ہی جذباتی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کے جذبات اپنی جگہ پر، لیکن فیلڈ مارشل صاحب جو بات کر رہے ہیں انہوں نے پورے ملک کی سلامتی کو دیکھنا ہے، انہوں نے پاکستان کے دفاع کو دیکھنا ہے۔ اس لیے وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پاکستان کے اندر لا کر تشدد کی کوشش کی گئی تو اس حوالے سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے شیعہ علماء کو کوئی دھمکی دی ہے، انہوں نے یہ بات جنرل طور پر کی ہے۔ دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ دوسری طرف تحریک انتشار کے اتحادی وحدت المسلمین کے چند نام و نہاد کچھ دنوں سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اہل تشیع علماء سے ہوئی میٹنگ کو لے کر واویلا مچا رہے ہیں۔ اچنبے کی بات تو یہ بھی ہے کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو اس میٹنگ میں مدعو بھی نہیں کیے گئے تھے، اور چند جو مدعو تھے افسوس کے ساتھ وہ اہل بیت کو چھوڑ کر یزیدی ٹولہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتراض اس بات پہ ہے، اس بیان پہ ہے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ جس کو پاکستان سے محبت نہیں وہ اس ملک سے چلا جائے۔ جی تو اگر ایسا فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جس کو پاکستان کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ پاکستان سے چلا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ بھی غلط کہا گیا ہے۔ جب ایک مجلس ہوتی ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہی کی جا رہی ہیں، ان کے لیے کی جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے یہ جنرل بات کی گئی ہے تو شیعہ کمیونٹی کو اس کو اپنے لیے نہیں لینا چاہیے۔
جن خاتون کا آپ کے سامنے بیان رکھا گیا ہے یہ پاکستانی ہیں لیکن آج کل برطانیہ میں موجود ہوتی ہیں. یہ صحافی ہیں اور ان کا نام ہے سفینہ خان. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.